لفظ اللہ کے کئی معانی کو بیان کرنے کے بعد اب ہم لے کے چلتے ہیں ایک اور معنی کی طرف کہ اللہ پاک نے اپنا وہ نام وضع فرمایا ہے کہ جس کے کئی مصادر ہیں، کہ یہ کئی مصادر سے بنا ہے، مادہ اشتقاق سے بنا ہے۔ تو اس کا معنی ایک اعلیٰ ہن سے پڑھا تھا ہم نے، ایک معنی اس کا پڑھا تھا معبود، اور ایک معنی بیان کیا تھا سکون پا جانا، قرار پا جانا، اور ایک معنی یہ پڑھا تھا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے تڑپتے دل سکون پا جاتے ہیں، اور سکون یافتہ دل خدا کا نام، خدا کا ذکر سن کے تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو اب ہم ایک اور معنی بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ الہ، اللہ کا ایک معنی عقل کا گم ہو جانا، یعنی کہ لفظ اللہ یا اس کی ذات کی معرفت کے بارے میں سوچتے 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 بندے کی عقل گم ہو جائے، اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے۔ اس کے بارے میں سوچتے 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 عقل گم ہو جائے، فنا ہو جائے، سمجھ نہ آئے، تو اس کو کہتے ہیں اللہ۔ اور اس کا معنی تھا تحیر اور درماندگی، اور والا ہن میں بھی یہی مفہوم پایا جاتا ہے، الوالا ہو کا معنی تحیر درماندگی، یعنی کہ لفظ اللہ یہ بنا ہے الوالا ہو سے۔ ان دونوں مادوں کے اعتبار سے الہ اور اللہ کا معنی یہ قرار پایا کہ وہ ذات جس کی جستجو میں عقل و خرد گم ہو جائیں، عقل ہمیشہ سے اسی حقیقت ابدی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ ظاہری بات ہے، انسان کے ذہن میں، خیال میں، تفکر میں، تخیل میں کبھی کبھار یہ بات آ جاتی ہے کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں، جو رب رزق دیتا ہے، صبح و شام کرتا ہے، سارے ہزاروں نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ ذات ہوگی کیسے؟ کبھی کبھار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بندے کے ذہن کے اندر رب کے بارے میں خیال آ جاتا ہے، بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں خدا جانے وہ ذات ہوگی کیسے، حتیٰ کہ سوچتے 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 اس کی عقل گم ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے، درماندگی کی انتہا کو پہنچ جاتے مگر سمجھ کوئی نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ ایسی وہ ذات ہے، لیکن آج تک بالیقین اسے کوئی بھی نہیں پا سکا، اور اہل فلاسفہ بھی اسی کی تحقیق کرتے رہے، سائنسدان بھی اسی کی تحقیق کرتے رہے، حتیٰ کہ تحقیقات کرتے 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 وہ انہوں نے زمین و آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا مگر اس کی حقیقت کو نہ پا سکے، مگر اپنے رب کی، خالق کائنات کی حقیقت کو نہ جان سکے، اس کی معرفت کا ایک ذرہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ پھر رب تعالیٰ ان سائنسدانوں کو یا فلاسفر کو یا یونانیوں کو جب توفیق دینے لگتا ہے، ہدایت دینے لگتا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کے اندر سرگرداں پھرتے 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 رب تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ کوئی ایسی چیز ان کی نگاہوں میں آ جاتی ہے، ایسی چیز ان کی عقل میں آ جاتی ہے جس سے وہ خدا کی ذات کا اقرار کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ رب تعالیٰ پھر وہ اپنے لیے اپنے رب کا راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، رب پھر اپنے پاس آنے کا ان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، ان کو ہدایت دے دیتا ہے، ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اس لیے وہ عالم آفاق اور عالم انفس کے کائنات کے ہر جگہ پر پہنچنا ان کا ممکن تھا، تو جہاں تک پہنچنا ممکن تھا وہ پہنچے۔ پھر رب نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں اپنی نشانیاں انفس و آفاق کے دونوں عالموں میں دکھائیں گے۔ اب رب تعالیٰ جو نشانیاں دکھا رہا ہے، ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے لوگ سرگرداں سرچ کرتے، تحقیقات کرتے ہیں۔ عالم آفاق میں حواس اور عقل کی کاوشیں کارگر ہو سکتی تھیں، وہ اپنی جد و جہد کر چکی، انہیں حقیقت کا سراغ بھی ملا لیکن اسے پا نہ سکے کہ خدا کی حقیقت ہے کیا۔ وہ ہر چیز کی تحقیقات کرتے رہے مگر رب تعالیٰ کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے، اس کی ذات کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ پھر حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بندے کا اپنے آپ کو پہچان لینا، اپنے آپ کو جان لینا کہ میں مخلوق ہوں وہ خالق ہے، میں مملوک ہوں وہ مالک ہے، میں ساجد ہوں وہ مسجود ہے، میں عابد ہوں وہ معبود ہے۔ جب بندہ اس چیز تک پہنچتا ہے تو پھر رب تعالیٰ اس کے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس ارشاد سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کی معرفت میں گم ہونے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جستجو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر غور و فکر کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ضرور نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سرچ کرنے والوں کے لیے، تحقیقات کرنے والوں کے لیے۔ عقل تو خود ہی اس راہ میں دم بخود ہے کہ عقل کا دم ٹوٹ جاتا ہے۔ عقل رب تعالیٰ کی معرفت اور اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے جب اس کے بارے میں سوچ و بچار کرتی ہے تو اس کی عقل گم ہو جاتی ہے، اور اس حقیقت کی تلاش میں عقل مادہ کا سہارا لینے والے بھی گم گشتہ راہ ہیں۔ عقل کی بے سر و سامانی اور عشق کی شناسائی منزل نور وردوں کو پکار کر کہہ رہی ہے، بیاک عشق مسلمان اور عقل زناری، اپنے من میں ڈوب کر پورا پا جا سراغ زندگی، جب دل جھکا غیر کے سامنے تو نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ ہم نے لفظ اللہ کا ایک اور معنی بیان کیا کہ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے عقل گم ہو جائے، عقل فنا ہو جائے، تحیر اور درماندگی تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ اب ایک اور معنی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ لا تن، یعنی لفظ اللہ جو ہے وہ لفظ لا تن سے بنا ہے، اور لا تن کا معنی ہے بلندی، ارتقاء، ارتفاع۔ لا تن کا معنی بلند ذات اللہ۔ اب گویا کہ لفظ اللہ کا معنی یہ ہوا کہ وہ ذات کے جو بلند ترین ہے، جو ہر ایک سے بالا تر ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الہ اور اللہ کا مشتق منہ لا تن ہے، جس کے معنی ہے بلند ہونا۔ اس معنوی دلالت اس لفظ کی معنوی دلالت یہ ہوئی کہ وہ ذات جو ہر عجز اور کمزوری سے بلند ہو، جو ہر نقص سے بلند ہو، جو ہر نقص اور حرمان سے بلند ہو، جو ہر عیب اور خطا سے بلند ہو، جو ہر ضرورت اور محتاجی سے بلند ہو، جو ہر مناسبت اور مماثلت سے بلند ہو، نہ اس کے کوئی مناسب ہے اور نہ ہی کوئی اس کا کوئی ہم مثل ہے، وہ تمثیل سے پاک ہے، وہ ہر ایک کے کفر اور شرک سے بلند ہے، جو انسان کے ظلم و معصیت سے بلند ہو، جو انسانی وہم و گمان سے بلند ہو، جو ممکنات و محدثات سے بلند ہو، جو ہر مخلوق کی قوت ادراک سے بلند ہو۔ انسان جو قوت ادراک اور علم و فہم جو حاصل کرتا ہے وہ اپنے حواس کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اپنی عقل کے ذریعے، اپنے آنکھوں کے ذریعے، اپنے ناک کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے وہ کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے، مگر رب تعالیٰ ان ساری محسوسات سے وہ بلند تر ہے۔ نہ اس کی ذات کو ناک کے ذریعے سونگھا جا سکتا ہے، نہ اس کی ذات کو آنکھ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، نہ اس کی ذات کا دل میں خیال گھوم سکتا ہے، اور نہ اس کی ذات کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے۔ وہ ایسے بلند ترین ذات ہے، اور جو ہر ایک کی طاقت توصیف سے بھی بلند ہو۔ اس لیے ارشاد فرمایا سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بلند و بالا ہے جو یہ اس سے متعلق باتیں کرتے پھرتے ہیں۔ جو مشرک لوگ، یہودی لوگ، کافر لوگ جو اللہ کے بارے میں بک بک کرتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاک، اللہ تعالیٰ کی سبحانیت اور قدوسیت ہر ایک سے بلند تر ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لفظ اللہ کا مادہ اشتقاق لا تن ہے، بلندی، ارتفاع، ارتقاء ہے۔
ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب جو عزت والا رب ہے ان کی باتوں سے پاک اور بلند ہے. یعنی کہ جو کافر لوگ، جو مشرک لوگ، جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، خدا کا بیٹا ٹھہراتے ہیں، خدا کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، خدا کا معبود ٹھہراتے ہیں، خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو رب فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بلند و بالا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطلق بلندی اور برتری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ارتقاء بلندی ایک عام طور پر ایک اضافی امر تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی بلندی جہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یہ ایک اضافی ہے، یعنی اس کی بلندی آسمانوں سے اوپر ہے، یا اس کی بلندی عرش سے اوپر ہے، یا اس کی بلندی یہاں سے یہاں تک ہے، مگر یہ ایک اضافی بلندی ہے. اور رب تعالیٰ ان ساری اضافی بلندیوں سے بلند تر ہے، وہ حقیقی بلندی میں ہے. اور وہ حقیقی بلندی کہ جس بلندی تک کوئی بلندی پہنچ نہ سکے، وہ حقیقی ارتقاء میں ہے کہ جہاں تک کوئی ارتقاء پہنچ نہ سکے. وہ ہر بلندی سے، ہر ارتفاع سے اور ہر بلند ترین چیز سے بھی پاک ہے، اور وہ بلند تر ہے. جہاں ساری بلندیوں کی بلندی ختم ہوتی ہے، اس رب تعالیٰ کی بلندی اس سے بھی کہیں تر آگے ہے، اس سے بھی آگے تر ہے، جس کا تعلق مکان سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مکان اور اضافت مکانی سے بھی بلند و بالا ہے. اس لیے اس عالم کو جہاں اس کا انوار ذات کا جلوہ عیاں ہے، اصطلاح میں اسے عالم لا مکان کہتے ہیں. جہاں پر اس کی جلوہ گری ہے اس کو عالم لا مکان کہتے ہیں. اور پھر فرمایا رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے انا مکون المکانی ولیس لی مکان سوى الانسان، میں مکان کو پیدا کرنے والا ہوں اور سوائے انسان کے میرا کوئی مکان نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کہیں رب کو تلاش کرنا تو مومن کے دل میں رب ملتا ہے. اس کی تائید پھر دوسری حدیث قدسی کرتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ما وسعنی سمائی ولا ارضی ولیکن وسعنی قلب عبد المؤمن، میری وسعت کا حال یہ ہے کہ مجھے آسمان اور زمین کی وسعتیں اپنے اندر نہیں سمو سکتی، لیکن میں اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. خدا تعالیٰ اتنا بلند و بالا ہو کر اس کی بلندی کو نہ زمین و آسمان برداشت کر سکتا ہے، نہ عرش و کرسی برداشت کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود خدا تعالیٰ مومن بندے کے دل میں رہتا ہے. اس لیے وہ ذات مکان اور سمت و جہت کے تعینات کے بغیر ہر شے سے بلند ہے، لیکن اس کی بلندی کائنات کے تمام جہتوں سے. یہ 6 جہتیں ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ 6 جہات ہیں، یہ 6 جہات ہیں، وہ ان ساری جہات سے بلند و بالا ہے. پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات کی جلوہ گری ہے. رب تعالیٰ کی ہر جگہ پر رب تعالیٰ کی ذات کی جلوہ گری ہے. آج ہم نے 2 معنی پڑھے ہیں. ایک لفظ اللہ بنا بالا ہن سے، اس کا معنی تھا تحجر، درماندگی، حیران ہو جانا، کہ اس کے بارے میں سوچتے بندے کی عقل گم ہو جائے مگر اس کی سمجھ نہ آئے، اس کو اللہ کہتے ہیں. اور دوسرا معنی ہم نے آج یہ بیان کیا کہ لفظ اللہ وہ ہے کہ جو بلند و بالا ہے، جو ہر بلندی سے بلند و بالا ہے. اگلے جمعۃ المبارک کو ہم لفظ اللہ پڑھیں گے اور یہی معنی بیان کریں گے کہ لفظ اللہ ہے. اور لفظ اللہ کا ایک معنی مخفی ہونا، پوشیدہ ہونا، کہ وہ ہر شے سے مخفی ہے، ہر شے سے وہ کسی کی نگاہ میں نہیں آتا، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. تو اس کی نظر نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم سب کے حال پر رحم و کرم